محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمیٰ بنت افتخار احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں محمد عربی۔ اس سے پہلے کہ میں پچھلی قسط کا ریکیپ کروں، ذرا چیک کریں، جب ہم نماز میں تحیات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے نبی، آپ کے اوپر اللہ کی سلامتیاں اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ نماز تو اللہ کے پاس جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے یہ سلام آپ تک پہنچتا ہے۔ ہم کو چیک کرنا چاہیے کہ جب ہم یہ کلمات کہتے ہیں تو ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب کو کتاب سننے پڑھتے ہوئے وہ ساری یاد دہانی ہو رہی ہے جو آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں ہے۔ آپ نے کس جد و جہد، خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کا دین ہم تک پہنچایا۔ آپ کے لیے درود پڑھتے ہوئے، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، نماز میں آپ پر سلام بھیجتے ہوئے، اللہ کے دین پر خود عمل کرتے ہوئے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتے ہوئے، اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہمارا اس کتاب کو سننا اور پڑھنا اللہ کی رحمت سے بہت مبارک ہے۔ ہر کام جو شعور سے کیا جائے وہ ضرور ایک نتیجہ رکھتا ہے، یعنی ہر بھلا کام اللہ کے لیے کرنا سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے جو 15 سے 20 منٹ اپنی مصروفیات سے نکال کر کتاب سنی تو مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت دے اور اپنے رسول کی وہ محبت دے جس سے میرا طریقہ زندگی آپ کے طریقہ زندگی کے مطابق ہو جائے انشاءاللہ۔ اب پچھلی قسط کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلی قسط میں پڑھا تھا کہ کفار کا ظلم و ستم مسلمانوں پر بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو اتنی اذیتیں دی گئیں کہ وہ شہید ہو گئے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل آپ کو دن و رات تکلیفیں دے رہے ہوتے۔ حضرت بلال کو ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کر دیا، جن کے اوپر امیہ بہت ظلم کرتا تھا۔ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے جس سے آپ بہت خوش ہوئے تھے۔ مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے، لیکن آپ نے ابو ولید کے سامنے سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ ایک روز کسی نے کہا، آج اس سے آگے پڑھتے ہیں، قرآن بہت ہلکی آواز سے پڑھا جاتا ہے، قریش نے تو کبھی اسے سنا نہیں، وہ کیا جانے اس کے جمال و جلال کا عالم ہے، کوئی جو اس کی ہمت کرے، ہے کوئی جو انہیں جا کر قرآن سنائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک مخلص ساتھی تھے اور بہت پہلے اسلام لائے تھے۔ وہ بولے میں جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا عبداللہ ہمیں تمہارے بارے میں خطرہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہو جس کا وہاں قبیلہ بھی ہو کہ مشرک حملہ کریں تو اس کو وہ بچا سکے۔ عبداللہ بولے جانے دو، اللہ مجھے بچائے گا۔ چنانچہ وہ اٹھے اور ٹھیک دوپہر میں خانہ کعبہ آئے۔ قریش بھی اس وقت وہیں جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔ مقام ابراہیم کے پاس وہ پہنچے تو بلند آواز کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ پھر وہ سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ اب لوگ ابن مسعود کی طرف متوجہ ہو گئے اور ہر ایک دوسرے سے پوچھنے لگا، عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے کہا یہ تو شاید محمد کا کلام ہے۔ اب کیا تھا، سارے مشرک ان پر ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا منہ پر تماچے برسانے لگے، مگر ابن مسعود نے ذرا بھی پرواہ نہ کی، مار پڑتی رہی اور وہ بلند آواز سے قرآن پڑھتے رہے۔ پھر جی بھر کے جب سنا لیا تو لوٹ کر ساتھیوں میں آئے۔ چہرہ اس وقت بالکل لہو لہان تھا۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا، ابن مسعود ہم کو اس کا ڈر تو تھا۔ وہ بولے، اللہ کے دشمن آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نہیں نظر آئے، کہو تو کل پھر اسی طرح سناؤں۔ ساتھیوں نے کہا رہنے دو، اتنا کافی ہے۔ قرآن، ہاں یہی قرآن جس سے قریش کو اتنی چڑ تھی کہ اسے سننے کے لیے، لیکن اس کو سننے کے لیے بھی وہ بے قرار رہتے اور ساتھیوں سے چھپ چھپ کر اسے سنا کرتے۔ ہر ایک کو شوق تھا کہ ذرا محمد کا کلام سنیں اور دیکھیں وہ کیسا کلام ہے جس کے سامنے شاعروں کی شاعری پھیکی پڑ گئی، کاہنوں کا کلام مان پڑ گیا اور جو جادوگردوں سے بھی نمبر لے گیا۔
چنانچہ جب رات کی تاریکی پھیل جاتی، ہر طرف سناٹا چھا جاتا، تو قریش کے بڑے بڑے سردار حجر مبارک کا رخ کرتے اور وہاں قریب ہی کہیں دبک کر بیٹھ جاتے۔ خاموشی اور سکون کا وقت ہوتا۔ اس سکون میں آپ نماز میں مصروف ہو جاتے، بہت ہی میٹھی آواز سے قرآن پڑھتے اور خوبصورتی کے ساتھ اسے بار بار دہراتے۔ یہ لوگ خاموشی سے بیٹھے سنا کرتے۔ پھر فجر طلوع ہونے کو ہوتی تو دبے پاؤں گھر لوٹ آتے۔ اس طرح رات کے پردے ہی میں سب کچھ ہو جاتا اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوتی، حتیٰ کہ خود آپ بھی بے خبر رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ محمد حق پر ہیں اور آپ کی باتیں بالکل سچ ہیں۔ انہیں یقین تھا آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں، آسمانی بادشاہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، لیکن دشمنی میں وہ اندھے ہو گئے تھے اور حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ ادھر شیطان بھی ان کی خوب پیٹھ ٹھونک رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ محمد کو ملا ہے ہم کو بھی مل جائے، اور جو کچھ محمد پر آتا ہے ہم پر بھی آنے لگے، تاکہ شرف نبوت میں ہم آل مطلب سے پیچھے نہ رہیں۔ ولید بن مغیرہ تو کھلم کھلا کہتا، کیا میرے ہوتے محمد پر وحی آ سکتی ہے، حالانکہ میں تو قریش کا سردار ہوں، سب کی نظروں میں قابل احترام ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ لوگ نبوت کو آپ ہی تقسیم کرنا چاہتے تھے، حالانکہ روزی تک تو اللہ نے خود تقسیم کی ہے۔ قریش میں ایک بہت بڑا شیطان تھا، نضر بن حارث۔ اس نے قسم کھائی کہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا، لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتا رہے گا اور ذرا بھی رواداری کو راہ نہ دے گا۔ یمن کا ایک مشہور شہر ہے حیرہ نظر، وہاں بھی جا چکا تھا اور وہاں اس نے شاہان فارس کے قصے بھی پڑھے تھے اور علماء اور حکماء کی صحبتیں بھی اٹھائی تھیں۔ چنانچہ یہ سائے کی طرح آپ کے پیچھے لگا رہتا اور جہاں کہیں دیکھتا کہ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں یا کفر کے برے انجام سے ڈرا رہے ہیں یا عبرت کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں اور اس طرح ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، تو جھٹ یہ بھی وہیں پہنچ جاتا، اور پھر جب آپ وہاں سے چلے جاتے تو لوگوں سے کہتا، بھائیو میں تو اس سے بھی اچھی باتیں کر سکتا ہوں، لو سنو میں سناتا ہوں۔ پھر وہ انہیں ایران کے واقعات سناتا، وہاں کے بادشاہوں کے قصے سناتا، وہاں کے مذاہب و ادیان کے تذکرے کرتا اور نہ جانے کیسی کیسی دلچسپ اور خیالی داستانیں سناتا۔ پھر کہتا، محمد مجھ سے زیادہ خوش کلام کیسے ہو سکتے ہیں، کیا میری ہی طرح وہ بھی پچھلوں کی داستانیں نہیں سناتے؟ اس طرح سارے لوگ الجھن میں پڑ جاتے، کون حق پر ہے، کون باطل پر، کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون بد خواہ۔ یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ نظر کی سرکشی پورے عروج پر تھی۔ اسی زمانے میں ساتھیوں نے اس سے کہا، ابو معید کے بیٹے عقبہ کو اپنے ساتھ لے لو اور مدینے جا کر یہودی عالموں سے ملو اور ان سے محمد کی ساری باتیں بیان کرو، نیز پوچھو کہ اس سلسلے میں ان کا کیا خیال ہے، کیونکہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، نبیوں کا علم ان کے پاس ہے، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ نظر اور عقبہ یہودی عالموں کے پاس گئے اور ان سے اپنے آنے کی غرض بتائی۔ ساری باتیں سن کر یہودیوں نے کہا، پچھلے زمانے میں کچھ جوان تھے، ان کی داستانیں بڑی عجیب و غریب ہے، ذرا محمد سے پوچھو، دیکھو ان کے متعلق کچھ بتاتے ہیں۔ ایک آدمی اور گزرا ہے، اس نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، محمد سے پوچھو کہ اس کے متعلق بھی جانتے ہیں، نیز یہ بھی پوچھو کہ یہ قرآن وہ لاتے کہاں سے ہیں، اگر یہ تینوں باتیں وہ بتا دیں تو سمجھ لو وہ سچے پیغمبر ہیں، ورنہ جھوٹے ہیں، پھر جو جی میں آئے کرو۔ اس کے بعد وہ دونوں لوٹ کر مکہ آئے اور قریش کو انتظار تو تھا ہی، دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا، کہو بھائیو کیا رہا؟ اب یہودیوں سے جو بات چیت ہوئی تھی سب ان دونوں نے دہرا دی۔ پھر کچھ لوگ محمد کے پاس آئے اور آپ سے یہی سوالات کیے، آپ نے کچھ مہلت چاہی اور وحی کا انتظار کرنے لگے، مگر کچھ زیادہ وقفہ نہیں گزرا کہ اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی ساری باتیں بتا دی۔ جوانوں کا قصہ بھی بتایا جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے۔ سیاح کے متعلق بھی بتایا کہ وہ ذوالقرنین تھے اور ان کا یہ واقعہ ہے، ان کا ذکر بھی سورہ کہف میں موجود ہے۔ پھر تیسرے سوال کے جواب میں فرمایا، انہیں بتا دو کہ یہ وحی میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگ انسانی کلام اور آسمانی کلام میں تمیز نہیں کر پاتے اور شبہ کرتے ہو۔ یہ اس انسانی کلام ہے اور کوئی انسان اسے گھڑا کرتا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ تم علم سے محروم اور بصیرت سے کوسوں دور ہو۔
سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے مشرکوں کے پاس آئے اور ان کو سوالات کا جواب بتائے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں اور آپ کو نبی مان لیں، لیکن یہاں تو دل ہی سیاہ ہو چکے تھے، چنانچہ وہ لوگ ذرا بھی نرم نہ پڑے، نرم پڑنا تو درکنار اور ہر دھرمی پر اتر آئے۔ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا بسنے کا نام ہجرت ہے۔ جب عرب کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور وہاں رہنا ان کے لیے بالکل ہی دوبھر ہو گیا تو پیارے نبی نے مخلص ساتھیوں سے کہا، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اس لیے اب کوئی اور جگہ تلاش کرو، ہو سکتا ہے اس طرح ظالموں سے نجات مل جائے اور تم آرام سے زندگی بسر کر سکو۔ ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں ہم کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ بڑا ہی انصاف پسند ہے، کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیتا، لوگ وہاں بہت سکھ چین سے رہتے ہیں۔ حبشہ افریقہ کا ایک مشہور ملک ہے جو عرب سے بہت قریب ہے، دونوں کے درمیان صرف ایک سمندر حائل ہے جس کا نام بحر احمر ہے۔ وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں اور وہ عیسائی مذہب کے پیرو تھے۔ رجب کا مہینہ اور نبوت کا 5واں سال تھا۔ اشارہ پاتے ہی بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کا رخ کیا اور 2-2 4-4 کر کے سب نے عرب کو خیر بات کہا۔ پھر حبشہ پہنچے تو نجاشی نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنے ہاں بڑی عزت سے بسایا اور ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ قریش کو خبر ہوئی تو وہ بہت غصے میں آ گئے، جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ ایسا کیوں تھا؟ مسلمانوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ بیچاروں نے اپنا گھر باری تو چھوڑا تھا، پھر ان کے چلے جانے سے قریش کو سکون بھی تو مل گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ قریش ان سے ڈرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ کہیں باہر سے ان کو مدد مل گئی تو کیا بنے گا، تب تو ہم ان کے سامنے بے بس ہو جائیں گے اور ان کے لیے میدان بالکل صاف ہو جائے گا، پھر تو ان کی آواز ہر طرف سے گونج اٹھے گی اور جدھر دیکھو اسلام ہی کا بول بالا ہوگا اور بتوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ چنانچہ فوراً انہوں نے شاہ حبشہ کے پاس 2 سفیر بھیجے، ایک ابو ربیہ کا بیٹا عبداللہ تھا، دوسرا آس کا بیٹا عمرو۔ یہ لوگ گئے تاکہ بادشاہ کے کان بھریں اور مسلمانوں کو پکڑ کر پھر اپنے ہاں لے آئیں۔ بادشاہ کو لبھانے کے لیے وہ قیمتی تحفے بھی ساتھ لے گئے۔ حبشہ پہنچتے ہی وہ پہلے پادریوں سے ملے، کیونکہ اسکیم یہ تھی کہ پہلے انہی کو ہموار کیا جائے، چنانچہ اس غرض سے ان کو بھی کچھ تحفے دیے۔ پھر اس کے بعد دونوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی نیاز مندی سے تحفے پیش کیے۔ پھر بولے، بادشاہ سلامت، ہمارے یہاں سے کچھ مجرم بھاگے ہیں اور انہوں نے آپ کے یہاں پناہ لی ہے۔ جہاں پناہ انہوں نے قومی دین سے بغاوت کی ہے اور آپ کا دین بھی نہیں اپنایا، ایک نیا ہی دین لے کر وہ اٹھے ہیں، اس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ گھر گھرانہ والے بھی ان سے عاجز آ چکے ہیں، چنانچہ ان کو لینے کے لیے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ ان کی رگ رگ سے واقف ہیں اور ان کے عزائم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پادریوں نے بھی فوراً تائید کی اور پرزور انداز میں بولے، جہاں پناہ یہ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی کچھ مجرم یہاں گھس آئے ہیں، انہیں ضرور ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن نجاشی نے انکار کیا اور اس نے کہا، جن لوگوں نے ہمارے یہاں پناہ لی ہے اور ہمارے پاس رہنا پسند کیا ہے، میں ان کی باتیں بھی سنوں گا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں حاضر کیے جائیں۔ جبکہ یہی چیز تھی جس سے قریشی سفیر سب سے زیادہ گھبرا رہے تھے۔ چنانچہ مسلمان حاضر ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا، سنا ہے کہ تم لوگوں نے قومی دین چھوڑ دیا اور میرا دین بھی نہیں اپنایا اور جو دوسرے دین ہیں ان سب سے بھی بیزار ہو۔ سنا ہے کہ تم لوگ کوئی نیا دین لے کر اٹھے ہو، آخر وہ کون سا دین ہے، کیا قصہ ہے؟ ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر بھی موجود تھے، وہ سب کی طرف سے بولے، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا۔ اتنے میں اللہ نے ہمیں ایک رسول بھیجا، اس رسول کے خاندان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی سچائی اور پاک بازی سے بھی خوب واقف ہیں۔ اس رسول نے ہم کو سچے دین کی دعوت دی، اس نے کہا ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، بے جان مورتیوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ایماندار بنیں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، ظلم سے باز آئیں، بدکاری چھوڑ دیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پہ تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں اور خیرات دیں۔ چنانچہ ہم نے اس کو سچ جانا، اس پر ایمان لے آئے، نیز اللہ کی طرف سے اس نے جو کچھ بتایا اسے جان و دل سے تسلیم کر لیا، بس یہی جرم ہے۔
جس پر قوم ناراض ہو گئی اور ہم کو بے دردی سے ستانے لگی تاکہ ہم اس دین سے توبہ کر لیں اور پھر غلط راہوں میں بھٹکتے پھریں۔ جب ہم بالکل ہی تنگ آ گئے اور وہاں سانس لینا دوبھر ہو گیا تو مجبوراً ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی کہ شاید یہاں چین نصیب ہو جائے اور ظلم و ستم کا سایہ سر سے ٹل جائے۔ نجاشی بولا، اس پر جو کلام اترا ہے اسے میں بھی سننا چاہتا ہوں، کیا تمہارے پاس کچھ موجود ہے؟ حضرت جعفر تو موقع کی تلاش میں تھے، انہوں نے انتہائی سوز کے ساتھ سورہ مریم کی چند آیتیں سنا دیں۔ نجاشی پر ان آیتوں کا بہت اثر ہوا، چنانچہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بل پڑے۔ وہ اتنا رویا کہ داڑھی بھیگ گئی۔ جتنے پادری وہاں موجود تھے ان سب کا بھی دل پگھل کر رہ گیا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ روتے روتے ان سب کی داڑیاں بھی اور صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی بولا، اللہ کی قسم، یہ اور عیسیٰ کا کلام دونوں ایک ہی چشمے کی شاخیں ہیں اور ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں۔ پھر اس نے قریش کے سفیروں سے کہا، واپس ہو جاؤ، بخدا اب یہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس طرح اس کو مسلمانوں سے خاص ہمدردی ہو گئی اور ان کو ظالم دشمنوں کے حوالے کرنا اس نے گوارا نہ کیا۔ قیمتی تحفوں کو اس نے نفرت اور حقارت سے ٹھکرا دیا اور سفیروں کی ایک بات بھی سننے کو تیار نہ ہوا۔ چنانچہ وہ دونوں اپنا سا منہ لے کر واپس چلے گئے اور مسلمان حبشہ میں ہی آرام اور اطمینان سے رہنے لگے۔ اب تو مسلمان حبشہ میں امن سے ہیں، اب تو مسلمانوں کے زور پکڑنے کی راہیں کھل گئیں، یہ سوچ کر مشرک سردار تڑپ تڑپ اٹھتے۔ چنانچہ ایک دن وہ اکٹھا ہوئے اور آپس میں ایک کانفرنس کی۔ مغیرہ کا بیٹا ولید صدر بنا، جو بہت ہی بوڑھا تھا اور پوری قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ پھر کانفرنس میں محمد کی بات چھڑ گئی۔ ولید نے کہا، حج کے دن قریب آ گئے، اس لیے باہر سے اب وفد آئیں گے اور محمد کا تو چرچا ہے ہی، اس لیے اس کے بارے میں بھی وہ تحقیق کریں گے، لہٰذا آپس میں ایک بات طے کر لو اور سب مل کر وہی کہو۔ دیکھو ایک دوسرے کی الٹی مت کہنا، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ تم جھوٹے ہو اور پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ ولید بولا، اللہ کی قسم، اس کے کلام میں بلا کی مٹھاس ہے، وہ گویا ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہیں اور شاخیں انتہائی میٹھی اور لذیذ پھلوں سے لدی ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی بات بھی کہی تو سارا پول کھل جائے گا اور جو سنے گا سمجھ جائے گا کہ یہ پروپیگنڈا ہے۔ سب سے لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ وہ ایک جادوگر ہے جو جادو اثر کلام لے کر آیا ہے اور اس سے وہ باپ، بیٹے، بھائی، بہن، بیوی، شوہر اور خاندان میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ یہ رائے سن کر سبھی لوگ بہت خوش ہوئے، چنانچہ جلسہ برخاست ہو گیا۔ اب طے ہو گیا کہ حاجیوں کے قافلے آئیں گے تو سب لوگ یہی پروپیگنڈا کریں گے۔ لیجئے، حج کا زمانہ آ گیا اور حاجیوں کے قافلے بھی آ گئے اور اب وہ ہر وقت طاق میں لگے رہتے اور جہاں موقع پاتے ان کے کان بھرتے۔ اس وقت جس کو دیکھو بس زبان پہ یہی الفاظ تھے، محمد تو ایک جادوگر ہے جو جادو اثر کلام لے کر آیا ہے۔ پھر قافلے لوٹ کر اپنے ہاں گئے اور سب کو آپ کی خبر دی۔ اس طرح پورے عرب میں آپ کا چرچا ہو گیا اور بہتوں کو حقیقت حال جاننے کا شوق ہوا اور وہ اسی دھن میں گھروں سے نکل پڑے۔ آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے، مشرکوں نے آپ کے خلاف سازش کی مگر وہ سازش خود ان کے سر آ پڑی۔ انہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی مگر اس سے اسلام کو اور ترقی ہوئی، سارے عرب میں آپ کا شہرہ ہو گیا تو اس کے اثرات بہت دور دور تک پہنچے، جبکہ مشرکوں کو سب سے زیادہ ڈر اسی کا تھا۔ کہتے تو وہ یہ تھے کہ ہمیں آبائی دین عزیز ہے اور ہم جان لڑا کے اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اصل بات کچھ اور تھی، کیونکہ دین سے زیادہ ان کو دنیا کی فکر تھی۔ عرب بالکل آزاد زندگی گزارتے آئے تھے، وہاں نہ کوئی اصول تھا نہ قانون، جو جی میں آتا وہ کرتے، ہر طرف بے حیائی یا بدکاری کا بازار گرم تھا، لوگ انجام سے آنکھیں بند کیے رنگ رنگلیوں میں مست تھے۔ ادھر پیارے نبی کی دعوت ان برائیوں کے خلاف ایک زبردست آواز تھی۔ پھر یہی نہیں بلکہ مکہ بتوں کا گڑھ تھا، اس لیے لوگ دور دور سے ان کی زیارت کو آتے تھے اور قریشی ان بت خانوں کے اور آستانوں کے مجاور تھے، اس لیے ان کو بھی نذرانے بھی ملتے تھے۔ پھر مختلف چالوں سے یہ اچھی طرح لوٹتے بھی تھے۔ ظاہر اسلام کا پھیلنا اس کاروبار کے لیے خطرہ تھا، اس لیے اب وہ نچلے کب بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں، اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، آج سے بالکل برداشت نہیں کر سکتے، اب ہمدردی کا کوئی سوال نہیں، چاہے محمد ہوں یا اس کے ساتھی۔ آج یہیں تک، انشاءاللہ اس کے آگے اگلی قسط میں پڑھیں گے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔